جب ہم فارغ ہوئے اس چیز سے مفرد اور مرکب کے تعریفوں سے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ اسی طرح اس لحاظ سے مرکب ایک ہوا اور مفرد کی کتنی قسمیں بن گئی؟ 5 قسمیں۔ اب آگے اس مفرد کے 2 تقسیمیں آ رہی ہیں۔ ایک تقسیم یہاں سے ثم المفرد على انحاء 3، اور دوسرا تقسیم ایک فصل درمیان میں چھوڑ کر، وہ بطور جملہ معترضہ کے ہے۔ آگے جو ہے اس فصل کے ایک فصل چھوڑ کر آگے قد يقسم المفرد بتقسیم آخر، ٹھیک ہے؟ تو یہ پہلے جو تقسیم ہے یہ وہی ہے جب ہم جیسے نحو میں ہم کہتے ہیں کلمہ 3 کہہ سکتے ہیں، کلمہ اسم فعل ہے، تو یہاں کہتے ہیں مفرد 3 قسم پر ہے۔ مفرد کیا ہے؟ 3 قسم پر ہے۔ 3 قسم پر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جب ہم فارغ ہوئے مفرد اور مرکب سے، اور مفرد کو میں نے بتایا کہ مرکب باعتبار مفہوم کے ایک قسم بنتا ہے، اور اس میں چونکہ 4-5 چیزیں ہیں، ہر ایک کی انعدام سے نہ ہونے سے اور اس کا جو مخالف مفرد ہے وہ بنتا ہے۔ تو چونکہ یہاں 5 چیزیں ہیں تو ہر ایک کے انتفاع سے ادھر جو ہے ایک قسم وجود میں آ رہا ہے مفرد میں۔ تو مفرد کی قسمیں کتنی قسمیں بن گئی؟ 5 قسمیں، اور 5 مثالیں بھی میں نے آپ کو بتائی تھی۔ اب آگے چلیں اس مفرد کو، جس طرح اس میں اب 2 تقسیمیں ہو رہی ہیں۔ پہلے تقسیم جو ہے مفرد کی اسم اور فعل اور حرف کی طرف، اور دوسرا قسم جو ہے وہ 7 قسمیں بتا رہا ہے، وہ ایک فصل چھوڑ کر اس کے جو بعد میں فصل آنے والی ہے، جہاں لکھا ہوا قد يقسم المفرد بتقسیم آخر، اور یہاں ایک تقسیم ہے ثم المفرد على انحاء 3، اور یہ بھی نہیں جس طرح ہم کافیہ میں کہتے ہیں الکلمۃ لفظ اس کی بات کہتے ہیں وہی اسم و فعل و حرف، تو وہاں ہم کلمہ کو تقسیم کرتے ہیں، اور یہاں یہ تقسیم کس چیز میں ہوتی ہے؟ یہ تقسیم وہ مفرد میں ہوتی ہے، سمجھ گئے؟ تو یہاں مفرد میں یہ تقسیم کر رہا ہے اسم اور فعل اور حرف، ٹھیک ہے؟ مگر چونکہ یہ منطق ہے اور منطق کے اپنی اصطلاحات ہے، تو وہاں اسم تو ادھر بھی کہتے ہیں ادھر بھی کہتے ہیں، ہاں مگر ادھر جو ہے فعل جسے کہتے ہیں تو ادھر اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کلمہ۔ اس لیے یہاں پر اس جیسا نہیں کہ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، کیونکہ کلمہ تو یہاں قسم ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہاں فعل جس کو کہا جاتا ہے تو اسی کو یہاں پر کلمہ کہتے ہیں، اور جس کو وہاں حرف کہتے ہیں یہاں اس کو عداد کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس ذہن میں آ گیا؟ اب ایک خاص چیز میں آپ کے دماغ میں رکھوں گا، دیکھو نا اس نے پہلے کیا کہا ہے ثم المفرد على انحاء لانه ان كان معناه مستقلا بالمفهوميه، ان كان معناه مستقلا بالمفهوميه، ٹھیک ہے؟ جو دیکھو اس مفرد کا جو نیچے معنی ہے، اس کے نیچے جو مفرد تو لفظ ہوتا ہے، لفظ موضوع ہوتا ہے، اس کے نیچے کیا ہے؟ معنی۔ اس معنی کو ہم دیکھیں گے تو میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں کہ معنی کا صفت ہے مفہومیت، کیا صفت ہے؟ مفہومیت، اور لفظ کا صفت ہے دلالت، لفظ دلالت کرتا ہے، اور کیا اور معنی جو ہے وہ مفہوم ہوتا ہے لفظ سے، کیا ہوتا ہے؟ مفہوم ہوتا ہے۔ مثلا دیکھو میں زید کہوں گا تو زید کے لفظ کے کہنے سے آپ کے ذہن میں، آپ جانتے ہیں نا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ ما حصل فی العقل، ما حصل فی العقل، ما حصل فی العقل، تو آپ کے
جب آپ میرے زبان سے لفظ زید سنتے ہیں تو آپ کی عقل میں کیا حاصل ہوتا ہے؟ ذات زید. فوراً تمہارا سوچ جو ہے اور فکر جاتا ہے کس کو؟ ذات زید. جسے ہم فضل الرحمن کہتے ہیں، مولانا فضل الرحمن، تو آپ کے ذہن اس شخصیت کے طرف جاتی ہے ہاں جو جمہوریت اسلام کے سربراہ ہے. عمران خان نام آپ جب سنتے ہیں تو اس سے ایک خاص شخص جیل میں پڑا ہوا ہے، قیدی نمبر کیا؟ 805. تو اس کی طرف آپ ذہن کیا کس طرح جاتا ہے؟ ہاں حرکت کرتا ہے اور وہاں جاتا ہے. آپ جب سنتے ہیں مولانا شجاع الدین تو آپ کا ذہن ان لوگوں کو جو ان کو جانتے ہیں ان کا ذہن ان کی طرف کیا ہے؟ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح گاؤں کے نام، محلوں کے نام، اشاڑے کا لفظ سنتے ہیں تو خاص گاؤں ہے اس کی طرف کا ذہن جاتا ہے. قدرت الخلا آپ کہتے ہیں سو جب سنتے ہیں، دیکھو ہر لفظ کے نیچے اپنا ایک مفہوم ہوتا ہے. وہی معنی جس کے لیے وضع کیا گیا ہے. اب وضع آپ جانتے ہیں دو ہے، ایک وضع لغوی ہے، لغت اہل لغت نے اس لفظ کو اس معنی کے لیے وضع کیا، کیونکہ ایک ہے کہ معنی عالمی ہوتے ہیں. ایک معنی کو، ایک لفظ کو کسی خاص چیز کے لیے، خاص گاؤں کے لیے، خاص شخص کے لیے، خاص چیز کے لیے، خاص حیوان کے لیے، خاص کیا پہاڑ کے لیے ایک نام رکھا گیا ہے. تو وہی اس سے تو مفہوم تو آپ جانتے ہیں ما حصل فی تو آپ لفظ زید جب سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں جو چیز آتا ہے وہ اس کی ذات ہے. کون سی ذات؟ جس کے لیے لفظ زید وضع کیا گیا ہے، جو اس کے لیے رکھا گیا ہے وہی. تو لفظ ایک دیکھو، اب ایک ادھر لفظ کو دیکھیں اوپر اور نیچے معنی کو دیکھیں تو لفظ دلالت کرتا ہے معنی پہ، اور معنی لفظ سے مفہوم ہوتا ہے. معنی کا صفت کیا ہے؟ مفہوم ہونا، اور لفظ کا صفت کیا ہے؟ دلالت کرنا. یہاں یہ دونوں چیزیں ادھر کتابوں میں استعمال ہوتی ہے. اب بعض نے تو اس طرح کہا ہے، لفظ کو دیکھتے ہیں، اگر لفظ اس معنی کی دلالت کرنے میں کسی کا محتاج نہیں، مستقل ہے، تو اس کو تو پھر وہ خالی نہیں، یا مقترن بالزمان ہوگا یا مقترن بالزمان نہیں ہوگا. اگر مقترن بالزمان ہے تو کیا ہے؟ فعل. اگر مقترن بالزمان نہیں ہے تو اسم. مگر آپ یہ سنتے ہیں وہ کس طرح کہتے ہیں؟ یہ لفظ جو ہے میں نے آپ کو بتایا نا، ایک صفت کس کا ہے؟ کیا ہے وہ؟ ایک صفت ہے کس کا؟ معنی کا. وہ کیا ہے؟ مفہوم ہونا. کس چیز سے مفہوم ہونا؟ لفظ سے. دیکھو تو یہ ایک نسبتی معنی ہے. لفظ کا کیا صفت ہے؟ دلالت کرنا. کس چیز پہ دلالت کرنا؟ معنی پہ. اسی طرح کہو، اسی طرح ہو، اس طرح کہو، صاف کہو. اور معنی کا صفت کیا ہے؟ مفہوم ہونا. کس سے مفہوم ہونا؟ لفظ سے. تو ان بعض نے اس طرح کہا ہے کہ اگر لفظ جو ہے اس معنی پہ دلالت کرنے میں مستقل ہو، لفظ اس معنی پہ دلالت کرنے. اور استقلال کا معنی یہ ہے کہ اس لفظ کے یہ لفظ اس معنی کے دلالت کرنے میں کسی اور کا محتاج نہیں. عدم الاحتیاج الغیر، یہ ہے استقلال. یہ ہے کیا؟ استقلال. پھر اس میں آگے اقتران بھی زمان ہے یا نہیں، پھر یہ ہے کہ یا فعل ہو گیا اسم ہوگا. ٹھیک ہے. جی سر. اور کبھی اس طرح کہتے ہیں، آپ کتابوں کو دیکھیں، چیک کریں، کبھی ہوتا ہے کہ یہ لفظ مفرد جس کا معنی نیچے پڑا ہوا ہے، یہ معنی لفظ سے مفہوم ہونے میں کسی کا محتاج نہیں. کیا؟ یہ لفظ جو دلالت، یہ لفظ کی نیچے جو معنی ہے، اب لفظ کو نہ چڑھو، اس کا معنی کیسا ہے؟ مفہوم ہونے. میں نے نہیں کہا تھا اس کا صفت ہے مفہوم ہونا. تو یہ مفہوم ہونے میں کس سے مفہوم ہے؟ مفہومیت میں. لفظ سے جو فہم میں تیری آتی ہے، تو اس مفہومیت میں یہ کسی اور کا محتاج نہیں ہے. تو دو طریقے سے استعمال ہوتا ہے.
سمجھ گئے؟ جی سر. اور لفظ استقلال استعمال کرتے ہیں. استقلال کا کیا معنی ہے؟ عدم الاحتیاج الی. اور یہ صفت مشترک ہے. کس میں مشترک ہے؟ دیکھو نہیں، یہ صفت مشترک ہے اسم اور فعل. اسم اور کس میں؟ آپس میں فرق ہے اقتران بالزمان کا اور عدم اقتران بالزمان کا ہے. اور اس کے مقابل میں کیا ہے؟ حرف ہے. وہ کس طرح ہوگا؟ غیر مستقل ہوگا. تو ادھر آپ دونوں طرح کہیں نا. وہ جو لفظ موضوعہ اگر دلالت کرنے میں اپنے معنی پر کسی اور کا محتاج نہیں تو ادھر کہو کہ محتاج ہے تو کیا ہے؟ حرف ہے. یا کس طرح کہنا؟ وہ معنی مفہوم ہونے میں کسی غیر کا محتاج، یعنی اس لفظ کی نیچے جو معنی، اس طرح کہوں تفصیل سے کہوں نا، اس لفظ کی نیچے جو معنی ہے کہنا آگے چلو یہ معنی اس لفظ سے مفہوم ہونے میں کسی مستقل ہے، یعنی کسی کا محتاج نہیں ہے. اور اب حرف میں کیا کہو گے؟ محتاج ہے. اور اس کا میں آپ کو سیدھا مثال بتاتا ہوں. دیکھو من، ہم نے شامل تعمیل میں کیا کہا؟ من ابتدائی غایہ تھی نا. تو اس من کا معنی کیا ہے؟ ابتداء الغایہ. یہ معنی ہے. یہ معنی من سے لفظ من کا اس معنی پہ دلالت کرنا یہ دلالت نہیں کر سکتا جب تک اس کے ساتھ صرت اور البصرہ نہ ملے. صرت نہ ہو، ٹھیک ہے؟ کیا نہ ہو؟ تو کیونکہ آپ کو ابتدا کہتے ہیں. ابتدا شروع کس چیز کا شروع؟ تو عقل نہیں مانتا اگر کوئی فعل نہ ہو، تو چاہتا ہے صرت کو. اور پھر آپ پوچھے گا کہاں سے؟ سیر تو شروع ہوتی ہے، تو شروع تو سیر ہوا، مگر کہاں سے ہوا؟ تو البصرہ آپ کو کہنا پڑے گا. تو بغیر بصرہ ان طرفین کا، کیا ان طرفین کا، یہ من اپنے معنی پہ دلالت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. یا اس طرح کہو کہ اس صرف تو اس من کا جو معنی ہے، کیا معنی ہے؟ ابتدا. یہ ابتدا لفظ من سے فہم ہونے میں، کس میں؟ ہاں، یہ نہیں فہم نہیں ہو سکتا جب تک دو چیزیں اس کے ساتھ ملائی گئی نہ ہو. اور اس کو ضم ضمیمہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ صرف اور البصر. یہ دونوں چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا تھا. اب دیکھو صاحب مرقات کیا کہتا ہے. لأنه إن كان معناه، یہ کون سا راستہ اس نے تیار کیا؟ اب سمجھ گئے؟ مستقلا بالمفہومیت. مستقلا بالمفہومیت. تو یہاں مستقل فی الدلالت نہیں کہے گا. کیوں؟ معنی کا کم کرنا ہے، دلالت کرنا نہیں. تو کیا مجبور ہے بالمفہومیت ہے؟ ہاں، مفہومیت میں کیا ہے؟ اور مفہومیت کیا کہنا چاہیے تھا یا فاہمیت میں؟ کیونکہ معنی مفہوم ہوتا ہے اور فاہمیت صفت ہے کس کا؟ متکلم کا. تو اس کے ساتھ مفہومیت ہونا چاہیے. اور میں نے آپ کو استقلال بالمفہومیت کا معنی میں نے بتایا تھا. آپ کا کیا معنی بتایا؟ عدم الاحتیاج. کہا ای لم یکن فی فہمہ محتاجا. یہ معنی فہم ہونے میں، یہ فی فہمہ، یہ فہم، یہ مصدر مجہول ہے. کیا ہے؟ یا کہو یہ مصدر مبنی للمفعول ہے. کیا معنی کہو گے؟ یہ مصدر مبنی للمفعول ہے. مصدر ایک مبنی للفاعل ہوتا ہے، ایک مصدر مبنی للمفعول ہوتا ہے. تو اصل میں یہ ہے کہ فہم کا اضافت ہا کی طرف ہے. ہا ضمیر اور ہا ضمیر معنی کی طرف ہوتا ہے. تو جس مصدر کا ترجمہ تم اس مفعول سے کرو وہ کیا ہوتا ہے؟ مبنی للمفعول ہوتا ہے. اور جس مصدر کا ترجمہ تم اسم فاعل سے کرو تو کیا ہوتا ہے؟ مصدر. تو اس کا ترجمہ تمہیں مجبوراً فی فہمی کا کیا معنی پڑے گا؟ ہی کس کی طرف راجع؟ معنی کی طرف. تو معنی مفہوم ہو جاتا ہے، یا فاہم ہے یا مفہوم ہے؟ مفہوم ہے. مفہوم. اور جب مفہوم سے ترجمہ کیا گیا تو فہم یہ مصدر کون سا مصدر ہوا؟ سمجھ گئے؟ دماغ جاتے ہے کسی چیز پہ. میں آپ کو 6-7 قسم کے مصدر بتاؤں گا. ایک مصدر مبنی للفاعل، ایک مصدر مبنی للمفعول، ایک مصدر معلوم، ایک مصدر مجہول، ایک مصدر حاصل بالمصدر معلوم حاصل بالمصدر مجہول، ایک قدر مشترک.
کتنے ہو گئی 7. مگر ابھی موقع نہیں, میں آپ کو تفصیل سے 1 گھنٹہ کا باس ہے انشاءاللہ, میں کبھی کروں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے کیا اقسام, انحاء من اقسام على انحاء 3 اقسام 3. اس بات کو میں سمجھ رہے ہو جو میں نے کہا الى ذنب ذنب کسی کے ملانے کو, ذمیمۃ جو چیز ملائی جاتی ہے, تو کیا چیز من کے ساتھ کیا چیز ملائیں گے؟ ایک مبتدا بھی اور ایک مبتدا من ہو, دونوں چیز بغیر اس کی کامل نہیں ہو نہیں سکتے. فہو اسم, یہ اسم ہے اور فعل بھی ہے. یہ اسم بھی ہے, اتنی چیز اسم بھی ہے اور فعل بھی ہے. تو اسم کب ہے؟ ان لم یقترن, ہاں اگر یہ معنی مقترن نہ ہو, ذالک بزمان من الازمنۃ, ایک زمانہ جیسے ضربتو, اس میں یہ ضربتو اپنے ضربتہ کا جو معنی ہے, یہ ضربتو سے فہم ہونے میں کسی کا محتاج نہیں, بس یہ پورا ہے. یہ کیا ہے؟ پورا ہے. اور لیکن یہ اس طرح ہے کہ یہ جو معنی ہے, یہ جو معنی ہے, یہ معنی زمانے کے ساتھ کیا ہے؟ پیوست ہے. کون سے زمانے ضربتو؟ ماضی کے ساتھ, بھی زمانے میں سے راستے. وکلمتن, اور کلمہ کب ہے؟ ان اقترن بھی, یہ جو عام فعل کہتے ہیں نا, تو یہ کلمہ کا ان اقترن بھی, جو بھی ضمیر, ان اقترن ضمیر کس طرح براج ہے؟ زمانی نہ, ان اقترن میں ضمیر کس طرح براج ہے؟ معنی کو. اگر یہ معنی مقترن ہو اور بھی کس راج ہے؟ زمان کو. دیکھو میں نے آپ کو کہتا ہوں, ہر چیز کو تم نے دور سے عمیق نظر سے دیکھنا ہوگا. اس فہم کو میں نے کہا اس کو سمجھو. یہ لوگ کبھی کہتے دلالت مستقل ہے, کبھی کہتے فہم مستقل ہے, تو طالب علم حیران ہوتے, پریشان ہوتے. اور اساتذہ اگر اس استاذ نے بہت کچھ پڑھا ہو تو سارے ہر طرف سے وہ آئے گا, تفصیل سے بتائے گا. اگر اس کے ذہن میں خود کچھ نہیں ہے تو دوسرے کو کیا بتائے گا؟ طالب علم سے پریشان اور کیا بیٹھے ہوں گے حیران. وَإِن لَمْ يَكُنْ مَعْنَاهُ مُسْتَقِلًا, اگر اس کا معنی نہ ہو مستقل, نہ ہو مستقل. اب کس چیز میں مستقل؟ مفہومیت میں. یہاں کبھی استقلال بالمفہومیت ہوتا ہے, کبھی استقلال کی مختلف قسمیں ہیں. ایک رسالہ میں نے لکھا ہے حاصل محصول پہ, السیف المسلول علی شبہات المحصول, اور یہ استقلال وہ تو یہی باس ہے نا حاصل محصول میں. تو یہ استقلال کی کتنے وجوہ ہو سکتے ہیں اس میں نے بتائیں. ٹھیک ہے, اور معرفۃ الکافیہ میں بھی یہ جو حاصل محصول کا جو خلاصہ ہے ادھر اس میں موجود ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر معنی اس کا مستقل نہ ہو, معنی اس کا مستقل نہ ہو, کیا مثال میں نے دے دیا, جیسے من کا معنی جو ہے وہ فہم ہونے میں کس سے؟ لفظ من سے. اس مفہومیت میں یہ محتاج ہے صرف ہو کس کا؟ بصر کا. فهو ادات, تو یہاں مستقلاً کیا آگے کہو گے بالمفہومیت, چونکہ پہلے کہا ہے اس لیے یہاں دوبارہ کہنے کی ضرورت انہوں نے محسوس نہیں کی, اس لیے نہیں لکھا. فهو ادات, دیکھو جی اس کو تو تم کہتے تو ادات کہتے ہیں نا, اس کو کیا کہتے ہیں لوگ؟ فعل نہیں, حرف نہیں کہتے. تو اس طرح فوراً کافی عرف لیکن یہاں میں حیران ہوں اس مصنف کو کہ یہ کلمہ میں بھی اس طرح ہونا چاہیے تھا, اور وہ اس سے پہلے وہاں کیوں نہیں کہا کلمتن؟ ہاں, ان اقترن بھی کلمہ کون کہتے ہیں؟ تو ادھر کہنا نہیں چاہیے تھا, وہ اس سے پہلے تھا. تو اس کے متعلق ہے, اس کے متعلق نہیں, حالانکہ دونوں کا مسئلہ ایک ہی ہے. تو یہ کمزوری ہے مصنف. تصنیف اس طرح نہیں ہوتی. تصنیف میں ہر چیز کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کوئی تم پر منہ نہ کھولے, تمہیں کوئی اعتراض تم پہ نہ کرے. یہ کتنا بڑا اعتراض ہے, ہاں نا. جو بعد میں ہے اس کے ساتھ بات کرتے ہو, جو پہلے وہ بھی اسی طرح ہے, اور اس میں تم نے منہ بند کیا ہوا ہے. کیوں؟ فوادات فی عرف وحرف فی اصطلاح النحوین. هذا خذ هذا خذ هذا. عادات آلہ کو کہتے ہیں, ادوات آلات کو کہتے ہیں, اور یہ حرف بھی ایک آلہ ہے. کیا ہے؟ ہاں, اور ایک فعل اور ایک اسم کے درمیان
ارتباط کے لیے ایک ذریعہ ہے، اس کو ادات اس لیے کہتے ہیں. سمجھ گئے؟ فصل، اب درمیان میں ایک فصل ہے، لیکن اس فصل کو بھی تم باہر سے تم سمجھ لو. دیکھو اب فوراً ایک اعتراض آیا. کیا ہے؟ اعتراض سمجھو کہ جی 5 صیغے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، 5 صیغے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، 5 صیغے میں آپ کے سامنے کیا کرتا ہوں؟ رکھتا ہوں. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اب ایک مسئلہ ہے، اعتراض ہے، اس اعتراض کو آپ سمجھیں. 5 صیغے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تضربو، دیکھو صیغہ مضارع کی شروع کرو، اس میں جو مفرد کی صیغہ ہے. یضربو، تضربو، یضربو کس کون سا صیغہ ہے؟ واحد مذکر غائب. پھر تضربو واحد مؤنث غائب. پھر تضربو، پھر اضربو، پھر نضربو. اچھا سارے سب کو پاکستان زندہ باد. ٹھیک ہے، پاکستان زندہ باد، پوری دنیا زندہ باد. ٹھیک ہے، ہم زندہ باد. ٹھیک ہے، تو دعا ہے نا اللہ زندہ رکھے، تو اللہ ہمیں زندہ رکھے. جو سنتے ہیں اللہ سب کو زندہ رکھے، خوش رکھے، اور جو منطق کو پڑھتے ہیں اللہ تم کو کامیابی عطا فرمائے. جس طرح اور علوم پڑھتے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ اس میں بھی کامیابی عطا فرمائے. لیکن اس کو جو چھوڑ رہے ہیں نا، تھوڑی سی اس کے لیے دعا ہم کرتے ہیں کہ اس کو نہ چھوڑیں. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو 5 صیغے میں نے رکھے، کتنے؟ 5. وہاں سب کے سب کو علم صرف میں اس کو فعل کہے، علم نحو میں کیا کہا جاتا ہے؟ ہاں، اس کو فعل کہا جاتا ہے. علم نحو میں اس کو فعل کہا جاتا ہے. مگر دیکھو جس کو فعل کہا جاتا تھا نا، تو اس کو یہاں کیا کہا جاتا ہے؟ کلمہ کہا جاتا ہے، کلمتن کہا جاتا ہے. مگر باب کس کا کون ہے کہ آئے اور کس کو؟ اس میں صرف یضربو اور تضربو، واحد مذکر غائب اور واحد کیا مؤنث غائب. اس کے تم اگر یہاں پر یہ جو قسم ہے مفرد کا جس کو ہم کلمہ کہتے ہیں، وہاں اس کو فعل کہتے ہیں. ان 2 کو تم فعل کہہ سکتے ہو، یہاں پر کلمہ کہہ سکتے ہو. مگر یہ جو 3 ہیں نا، کون سے؟ تضرب واحد مذکر حاضر، اضرب واحد متکلم، نضرب. اس کو تم تیرا باپ بھی نہیں کہہ سکتا کیا اس کو کہ وہ اٹھے اور کہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ کلمہ ہے. جاؤ ادھر اس کو فعل کہتے رہو. مگر یہاں تم اس کو اس کے جو مقابلے میں یہاں پر اس کا نام کیا دیا جاتا ہے؟ کلمہ. یہاں اس کو کلمہ تم مفرد کے اقسام میں اس کو نہیں بنا سکتے. یہاں یہ اقسام کس کے؟ مفرد کے. تو یہاں تو آپ نے تو کہا کہ جو بھی ادھر کلمہ ہے فعل ہے، تو وہ کلمہ ہے ادھر نا. تو ان لوگوں کے دماغ کا ہم علاج کر رہے ہیں. جو کچھ بھی ادھر جو جس کو جو بھی فعل ہے وہ سب کے سب ادھر وہ کلمہ ہے. نہیں کبھی بھی نہیں. پہلے اس نے اس طرح کہا اعلم انہ قد ظن بعضهم، بعضوں نے گمان کیا ہے ان الکلمۃ عند اہل المیزان، یہ کلمہ منطقیوں کا، یہ ما یسمى فی علم النحو، یہ وہی ہے جو علم نحو میں جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بالفعل. ولیس ھذا ظن، اور یہ گمان صحیح حق پر نہیں ہے. کیوں؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھو جس چیز کو تم ادھر کیا کہو گے؟ کلمہ کہو گے، تو پہلے اس کو مفرد بناؤ گے، کیونکہ یہاں پر جو کلمہ ہے وہ کس کا قسم ہے؟ مفرد کا. اور مفرد تو تم نے پہچانا ہے، اس میں کیا چیز ہے؟ 5 چیزیں ہونی چاہیے. کیا نہیں ہونی چاہیے؟ 5 چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ جو تضرب و اضرب و نضرب 3 صیغے ہیں. کون سے؟ واحد مذکر حاضر، واحد متکلم ہے. یہ کبھی بھی مفرد نہیں. جب مفرد نہیں ہے نا، بلکہ یہ مرکب ہے. یہ کیا ہے؟ مرکب ہے. تو جب مرکب مفرد نہیں تو اس دیکھو یاد رکھنا، کسی قسم میں کسی کی قسم میں کسی کا داخل ہونا
یہ تب ہو سکتا ہے جب پہلے اس پہ مقسم اس پہ صادق ہو. اور ان تینوں پہ کیا کون مقصد صادق نہیں؟ یہ مفرد نہیں، یہ مرکب ہے. تو جب مفرد نہیں تو یہ کلمہ کیسے ہو؟ پہلے یہ دیکھو اقسام میں جو داخل ہوتا ہے وہ کس گیٹ سے داخل ہوتا ہے؟ کس راستے سے داخل ہوتا ہے؟ مقسم کے. یعنی مقسم کے گیٹ میں جب وہ آ جائے اس پہ صادق ہے، بعد میں اقسام میں اس کو دیکھو. اور جب یہ تینوں کیا کون سے؟ واحد مذکر حاضر، واحد متکلم جو متکلم، جب یہ مرکبات ہے مفرد ہے ہی نہیں تو کلمہ کیسے بنے؟ کیسے یہ مرکبات ہے؟ تم نہیں دیکھتے یہاں پر اضربو حمزہ کس پہ دلالت کر دے؟ لفظ کے لیے جز ہے کہ نہیں؟ ایک حمزہ اور ایک حدث ضرب ہے کہ نہیں؟ دو جز. اور حمزہ کا اپنا معنی ہے نیچے کہ نہیں؟ کون سا معنی ہے؟ متکلم. اور ضرب کس حدث پہ دلالت کرتا ہے. اور جز لفظ جو کہ معنی کی جز پہ دلالت بھی کرتا ہے، یہ معنی مقصود بھی ہے، یہ دلالت بھی مقصود ہے، تو مرکب نہیں ہوا. اور جو یضربو ہے وہ علامت مضارع ہے، وہ غائب پہ دلالت نہیں کرتا. اس لیے اس کے بعد جو ہے زید کیا ہوتا ہے؟ فاعل ہوتا ہے. اور یہاں اس کے بعد انا اگر آئے تو فاعل ہوتا ہے یا اس کا تاکید ہوتا ہے. تو تم نے کبھی نہیں سنے، تم کیوں پریشان ہو؟ اس لیے اس نے کہا فَإِنَّ الْفِعْلَ أَعَمُّ مِنَ الْكَلِمَةِ. اب سنو، فعل عام ہے کس سے؟ یعنی فعل پانچوں پہ صادق ہے، تو اس کی متناولات جس پہ صادق وہ زیادہ نہیں ہے. جس طرح حیوان کی متناولات زیادہ ہو، انسان اس کی متناولات اور جس پہ صادق وہ کم ہے نا انسان کے. اسی طرح اور کلمہ کے میں کون سے ہے؟ صرف دو ہی ہے. کون سے؟ یضربو اور تضربو. کون سا تضربو؟ اس وقت اپنے دماغ کو ٹھنڈا کرو، ٹھیک ہے؟ عام من الکلمت. الا ترى، کیا تم نہیں دیکھتے ان نحو ہاں اضربو ونضربو وامثالہ، جیسے تضربو واحد مذکر حاضر کا عند النحات کیا ہے؟ ہاں فعل عند النحات. یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے. جس طرح یضربو تضربو واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب، جس طرح وہ فعل ہے. یہ تینوں میں فعل ہے، تو پانچوں فعل ہو گئے نا. آگے جاؤ. ولیس بکلمۃ عند المنطقین، یہ تینوں کلمہ منطقیوں کی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ لأن الکلمۃ من اقسام المفرد. کلمہ کن کے اقسام میں سے ہے؟ ونحو اضربو مثلا لیس مفرد. اور اضربو مثال کے طور پہ کہتا ہوں کیونکہ باقی ہوئے دو تو اور بھی ہیں نا، تو یہ کیا نہیں ہے؟ بل هو مرکب. کیوں مرکب ہے؟ لدلالة جزء اللفظ على جزء، فإن الهمزة تدل على المتكلم وضرب والضرب على المعنى الحدثي. على المعنى الحدثي اس طرح بھی کہتے ہیں على المعنى الحدثي منصوب بسوء حدث، یا على المعنى الحدثي بیان ہے معنی کا. وہ معنی کیا ہے کہ الحدث ہے. ٹھیک ہے. فصل